بندہ نواز بسم اللہ شریف کی تشریح کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں جو سب سے پہلے بے حرف ہے، یہ بے حرف جو ہے اتصال کے لیے آیا ہے، تضمن کے لیے آیا ہے۔ اتصال تضمن مطلب ملانے کے لیے آیا ہے۔ بے لفظ جو با حرف آیا ہے، با حرف جار، وہ ملانے کے لیے آیا ہے۔ ملانے کے لیے کس کو ملانے کے لیے؟ یہ اللہ کے کلام کی شروعات ہو رہی ہے۔ کس کی؟ کون سے کلام کی؟ اس کلام کی جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں لوگوں کے لیے راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کلام کی ابتدا میں بسم اللہ شریف آیا ہے۔ تو اب اس شروعات سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ بے ملانے کے لیے آیا ہے۔ کس کے لیے؟ تو یہ جو اللہ سے دور ہے، کیا ہے؟ اس کو اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہے۔ کس سے؟ جو اللہ سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ با جو ہے، یہ با اتصال کے لیے ہے، کہ با حرف اتصال ہے اور ملانے والا ہے۔ کس سے؟ یعنی کلام الہی، اللہ کا کلام جو ہے وہ معرفت الہی کا سمندر ہے، وہ اسرار الہی کا سمندر ہے، وہ رموز الہی کا سمندر ہے، وہ صفات الہی کا سمندر ہے، وہ اسماء الہیہ کا سمندر ہے، وہ اس کے انوار کا سمندر ہے، وہ اس کی تجلیات کا سمندر ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سمندر ہے، اور یہ با جو آیا ہے یہ ملانے کے لیے آیا ہے۔ کس سے؟ اس انوار کے سمندر سے، اس تجلیات کے سمندر سے، اس رازوں کے سمندر سے، اس اسرار کے سمندر سے، ہر طریقے کے، یعنی یہ جو کلام الہی ہے یہ تمام علوم کا سمندر ہے، اور یہ با جو ہے یہ تمام علوم سے ملانے کے لیے آئی ہے۔ کیا ہے؟ یہ با کا وجود ہی کیوں ہے؟ ملانے کے لیے آئی ہے۔ اچھا، آپ سوچیں گے با سے کیا مراد ہے؟ با ہی کیوں لایا گیا؟ ملانے والا ہے تو با ہی کیوں لایا گیا؟ تو اس کو یہ سمجھ کے چلیے کہ با، جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روح کو پیدا کیا، اور پھر وہاں اس نے اقرار، ایک قول پر اقرار لیا، اس نے ایک سوال پوچھا تھا، الست بربکم۔ یہ تو رب کا سوال تھا۔ کیا تھا؟ کس کا سوال تھا؟ رب کا سوال تھا۔ اس سوال کے جواب میں، جواب میں قرآن کہتا ہے کالو، کہا، قرآن نے کہا، یہ بھی اللہ، کالو بھی اللہ نے کہا قرآن میں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو ارواحوں نے، یہ جو بندوں نے کہا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ بلا۔ کیا کہا؟ تو وہ پہلا لفظ جو ان روحوں نے کہا تھا وہ بے سے شروع ہو رہا تھا، اور وہ بے جو ہے اللہ کے حضور میں کہہ رہا تھا۔ وہ بلا کس کو کہہ رہا تھا؟ وہ اللہ کو کہہ رہا تھا، اللہ کی سن کے کہہ رہا تھا بلا، اللہ کی سمجھ کے کہہ رہا تھا، اللہ کے کلام کو سمجھ کے کہہ رہا تھا، اللہ کی ربوبیت کو سمجھ کے کہہ رہا تھا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس کے سامنے کوئی تو ایسے انوار و تجلیات کا اور بکہ نور کا، اللہ رب العزت کا کوئی تو اس کا جلوہ سامنے تھا جس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ تو یہ جو ہے بات جو ہے بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے آئی۔ کس کو ہے؟ ملانے کے لیے آئی۔ تو کس کے لیے؟ اب پھر یہ سب بندہ نواز آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ موجودات کی ابتدا اللہ سے ہے۔ موجودات کی ابتدا، ارے کائنات میں جو کچھ بھی چیز شروع ہوئی ہے اس کی ابتدا کہاں سے؟ اللہ سے ہے، اور اس کا حدث یا فنا ہو جانا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی جو کائنات میں جتنے بھی موجود ہے، جتنی بھی موجودات ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی حدث مانے اس کی شروعات ہونا، اس کا پیدا ہونا، یا پھر اس کا ختم ہو جانا، فنا ہو جانا، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔
کس کی طرف سے؟ مطلب بنا اللہ کے ملے شروعات بھی نہیں ہے اور بنا اللہ کے ملے انتہا بھی نہیں ہے. ابتدا بھی اللہ کے بغیر نہیں، انتہا بھی اللہ کے بغیر نہیں. تو یہ درمیانی سفر کیوں اللہ کے بغیر؟ تو یہ درمیانی سفر بھی اللہ کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے با لے کر آئے. تو بندہ نواز شاہ فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ کی جو با ہے یہ ملانے کے لیے ہے. کیا ہے؟ یہ با بندے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ با بلا کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو یعنی ملنا ہے تو کس کو ملانے والی ہے؟ تو بندے کو مولا سے ملانے والی. کس کو؟ تو بسم اللہ راز حق کا مقام بسم اللہ، راز حق کا مقام بسم اللہ. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بندہ نواز نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دفعہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں علی کی بارگاہ میں موجود تھا، علی کے ساتھ تھا. ایک رات مکمل صبح ہونے تک میں علی کے ساتھ تھا، صبح ہونے تک. بسم اللہ کے بے کے نقطے کی شرح اور تفصیل فرما رہے تھے. علی مولا کائنات بسم اللہ کے بے کے نقطے کی تشریح اور تفصیل فرما رہے تھے. مولا کائنات بسم اللہ کے بے کے نقطے کی جو ہے تشریح فرما رہے تھے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ فرأیت نفسی عندہ، تو میں نے اپنے آپ کو مولا کائنات کے پاس ایسا پایا جیسے بڑے سمندر کے آگے کاسا ہو. بڑے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو تفسیر کا صحابہ کرام میں بہت زبردست علم حاصل تھا، صحابہ کرام کی جماعت میں، جن کو ترجمان القرآن کہتے ہیں، جن کو مفسر قرآن کہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، میں علی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور علی بسم اللہ کے بے کے نقطے کی تشریح کر رہے تھے. اور یہ روایت کون پیش کر رہا ہے؟ بندہ نواز. ہاں، کچھ سمجھ کے پیش کر رہے ہوں گے. بسم اللہ کے بے کے نقطے کی جو ہے تشریح بیان کر رہے تھے، اور کہتے تھے وہ رات بھر بے کے نقطے کی تشریح کرتے تھے، اور اس کی وہ اتنی تشریح کی ہے کہ میں ان کے سامنے میں نے اپنے آپ کو ایسا محسوس کیا کہ بڑے سمندر کے آگے کاسا، چھوٹا سا کاسا ہو. اب یہ بندہ نواز ہی لکھ رہے ہیں، یعنی مولا کائنات بسم اللہ کے بے کے نقطے کی اتنی تشریح رات بھر بیان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے کو سمجھو، بسم اللہ کی بے کی بات کر رہے ہیں. رات بھر مولا کائنات نے بیان کیا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو سمندر کے آگے چھوٹا سا کاسا سا محسوس کیا. مولا کائنات بیان کر رہے تھے. کیا ہے؟ تو وہ بے کو سمجھنا پڑے گا کہ بے ایسا ہی نہیں ہے. اس بے میں کیا بات ہے؟ اس بے میں بندہ نواز فرماتے ہیں اگر بسم اللہ کی بے کے نقطے کی جلالت، بسم اللہ کے بے کے نقطے کی جلالت عرش پر آ جائے یا آسمانوں یا زمینوں پر، تو یہ سب حال اور کیفیت سے پگھل جائیں گے. کیا جائیں گے؟ اگر بسم اللہ کے بے کے نقطے کی جلالت عرش پر آ جائے یا آسمانوں یا زمینوں پر، تو یہ سب حال و کیفیت سے پگھل جائیں گے. بے کا راز وہ راز ہے. کیا ہے؟ اور قرآن کریم بھی اس طرف ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھ لیتے کہ یہ اللہ کی خشیت ہیبت سے جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا، تھر تھر آ جاتا. کیا جاتا؟ تھر تھر آ جاتا. قرآن بھی کہہ رہے ہیں. اور یہ ایک آپ نے سنا بھی ہوگا حدیث پاک میں کہ پورا قرآن بسم اللہ میں موجود ہے. پورا قرآن سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ بسم اللہ جو گئے بسم اللہ کی بے میں موجود ہے.
تو اگر یہ بے کی جلالت، اس بے کے نقطے کی جلالت، اور پورا بے جو ہے نقطے میں موجود ہے، تو اس نقطے کی جلالت اگر زمین و آسمان پر آ جائے تو کیا ہو جائے؟ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اب یہاں تک یہ ہم عظمت سمجھ رہے ہیں کہ بسم اللہ کی عظمت کیا ہے۔ بسم اللہ کی عظمت کوئی معمولی نہیں ہے۔ بسم اللہ راز حق کا مقام، بسم اللہ راز، کیونکہ وہ اس میں سب کچھ رکھ رہے ہیں۔ ہاں، اس میں، اس بے میں کس میں سب کچھ رکھا ہوا ہے؟ اس بے میں کس میں؟ وہ بے کس کو یاد دلا رہی ہے؟ وہ بلا کو یاد دلا رہی ہے۔ وہ جو بندے نے بلا کہا تھا وہ بندے کو یاد دلا رہی ہے، بندہ یاد کر تو نے بلا کہا تھا۔ اللہ کا کلام نازل ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ عالم ارواح میں کلام، اللہ کلام کر رہا تھا۔ الست بربکم کیا ہے؟ اللہ کلام کر رہا تھا۔ ہاں، پھر اس کا کلام نازل کس پہ ہو رہا تھا؟ نازل کس پہ ہو رہا تھا؟ ارے نازل کس پہ ہو رہا تھا؟ ہاں، تو راز حق کا مقام، بسم اللہ ارے نازل کس پہ ہو رہا تھا؟ تو کہتے سب سے پہلے جس نے بلا کہا تھا وہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا۔ کس پہ ہو رہا تھا؟ وہ محمد رسول اللہ پہ نازل ہو رہا تھا، وہ محمد پہ نازل ہو رہا تھا۔ کس پہ ہو رہا تھا؟ سب سے پہلے حضور نے بلا کہا، کیا کہا؟ ہاں، اور میں تو کہتا حضور نے ہی بلا کہا تھا، باقی سب تو اقتدا کر رہے تھے، باقی سب تو فالوورز تھے ان کے، حضور نے ہی بلا کہا تھا۔ ہاں، بس اتنا سمجھ میں آ گیا کہ یہ بسم اللہ شریف کی جو ہے بڑی عظمت ہے۔